میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے اچھا، سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والا ہے، اور جو تمہارے سونے اور چاندی کو صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اچھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر۔ اب ایک ایسی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو مشکات کی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ العظیم آپ ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ ہماری زبان غیبت اور چغلی کر جھوٹ بولنے میں نہیں، اللہ کے ذکر کے اندر گزرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت غور سے سنیے گا، بہت غور سے، تاکہ آپ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یدعا الی الجنۃ یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی البأساء والضراء۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ ہوں گے جو خوشی میں اور غم میں اللہ عز و جل کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی الحمدللہ کہتے، خوشی ہو تو بھی الحمدللہ اور غم ہو تو بھی الحمدللہ، جس حال میں اللہ رکھے میرے کریم تیرا شکر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کو 100 بار سبحان اللہ پڑھے اور شام کو 100 بار، تو وہ اس کی طرح ہوگا جو 100 حج کرے، یعنی صبح 100 بار سبحان اللہ پڑھنا اور اسی طریقے سے شام کو 100 بار سبحان اللہ کہنا، یہ 100 بار صبح و شام سبحان اللہ کہنا، یہ اس بندے کی طرح ہے جس نے 100 حج کیے، یعنی اللہ اس کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو صبح کو 100 بار الحمدللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس جیسا ہوگا جو اللہ عز و جل کی راہ کے اندر 100 گھوڑے خیرات کرے، 100 گھوڑے خیرات کرے، یعنی 100 گھوڑے خیرات کرنے کے برابر اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے جو صبح کو 100 بار الحمدللہ کہے اور شام کو 100 بار الحمدللہ کہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا، اور جو صبح کو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس کی طرح ہوگا جو اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 100 غلام آزاد کرے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا گیا، اور جو 100 بار صبح کو اللہ اکبر پڑھے اور 100 بار شام کو، تو کوئی اس سے زیادہ نیکیاں اس دن نہ کر سکے گا سوائے اس کے جو اتنی ہی بار یہ کلمات پڑھے۔ اب یہاں ایک تھوڑا سا کریکشن کر دوں، اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ چلو 100 بار سبحان اللہ صبح پڑھ لیں، 100 بار سبحان اللہ شام کو پڑھ لیں، تو 100 حج کرنے کا ثواب مل جائے گا، تو لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، حج تو ہو جائے گا۔ تو حج کا ادا کرنا اور ہے اور ثواب کا ملنا اور ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر نے آپ سے کہہ دیا، کسی طبیب نے آپ سے کہہ دیا کہ یار صبح کو آپ 4 منقع کھا لو، 5 منقع کھا لو یا 5 بادام کھا لو، تو آپ کو جو ہے یہ 5 بادام جو ہے نا، یہ 3 روٹی جیسی طاقت آپ کو عطا کر دے گا۔ تو آپ 5 بادام کے بعد روٹی کھانا تو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ بادام سے پیٹ نہیں بھرتا، روٹی ہی سے پیٹ بھرتا۔ بادام سے پیٹ نہیں بھرے گا، پیٹ تو روٹی ہی سے بھرے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو حج تو وہاں جا کر کے ہی ادا ہوگا، جب تک آپ وہاں جائیں گے نہیں
طواف کعبہ نہیں کریں گے، وقوف عرفہ نہیں کریں گے، مینا میں نہیں پہنچیں گے، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ وہ تو وہاں جا کر کے ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ 100 بار سبحان اللہ صبح اور 100 بار سبحان اللہ شام کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس عمل جتنا ثواب اسے عطا فرمائے۔ لیکن فرض ساقط نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں گے کہ چلو یار لاکھوں روپے بچ بھی گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حج بھی ہو گیا، تو حج نہیں ہوگا۔ حج تو وہیں جا کر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کی محفل کی فضیلت کیا بتائی ہے۔ جو آپ آتے ہیں ہر سنیچر کو اجتماع کے اندر اور یہاں ذکر الہی ہوتا ہے، جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ اب اس حدیث سے سمجھیے گا۔ معلوم تو ہے نظر بھی کوئی چیز نہیں آتی، اتنی روشنی کہاں کہ ہم کچھ دیکھ سکیں، اتنی بینائی کہاں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری آنکھیں تو دوسروں کے عیب دیکھنے سے ہی فرصت نہیں پاتی، ہمارا کام ہی یہی ہے، ڈھونڈو کسی کے عیب ملتے ہوں تو۔ اس لیے اچھائیاں نظر نہیں آتی نا، عیب بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جماعت ذکر الہی کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور فرشتے ان کو گھیر ہی نہیں لیتے بلکہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون و اطمینان کی دولت ان کے لیے نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو اس سے قریب ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے قریب جو فرشتے ہوتے ہیں، ان فرشتوں کے درمیان اللہ عز و جل ان ذکر کی محفل میں بیٹھنے والے سننے سنانے والوں کا ذکر اللہ فرماتا ہے۔ اللہ کے ذکر۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اس کو عذاب الہی سے نجات دلا دے سوائے ذکر الہی۔ اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ کل بروز قیامت اللہ رب العزت جل جلالہ حکم دے گا، اس کے پیر کو جانچ کرو، پیر سے کیا گناہ کی، ہاتھ کو دیکھو، تو سارے اعضاء کی جانچ ہوگی اور سارے اعضاء گناہوں کی گواہی دیتے نظر آئیں گے، سارے اعضاء۔ یہاں تک کہ رب فرمائے گا کہ اس کی زبان کی جانچ کی جائے، تو زبان وہ بھی کسی حد تک گناہ کی گواہی تو دے گی، لیکن زبان کے ایک کنارے پر اللہ کا کیا ہوا ذکر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا۔ فرشتے عرض کریں گے گناہ تو اس نے کیا لیکن تیرا ذکر بھی اس نے زبان سے کیا ہے۔ رب فرمائے گا میرے ذکر کی برکت سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، بہت کرو اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر اتنا کیا کہ حدیث مبارکہ میں یذکر اللہ فی کل حین، ہر وقت حضور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ہم اور آپ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضور سوئیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کتنا کیا، اتنا کیا کہ آج پوری دنیا کی مسجدوں سے اللہ کے ذکر کی آواز بلند ہو رہی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے ذکر کو عام کرنے کا صدقہ ہے، اور اللہ کے ذکر کرنے کا صدقہ ہے کہ اتنا اللہ کا ذکر عام ہوا۔ تو پھر رب نے بھی فرمایا محبوب تو نے میرا اتنا ذکر کیا نا، اب سن میں کیا کرتا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو نے میرا اتنا ذکر کیا، اب میں تیرے ذکر کو بلند کرتا ہوں، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ کلمے میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا نام، کلمہ شہادت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، اذان کے اندر اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، نماز میں اللہ عز و جل کے ذکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ آپ یہ سب دیکھیں، یہ اس لیے یہاں سے ایک ذہن ملا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ذکر کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ اور مزید سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اسلام کے مجھ پر بہت سے احکام ہیں، آپ مجھے ایسی بات بتا دیں جس پر میں تکیہ کروں۔ تکیہ کے معنی بھروسہ، تکیہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ، جس پر میں بھروسہ کروں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ تر رہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اگر تمہاری زبان اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر کے اندر ہمیشہ تر رہتی ہے تو تمہیں اللہ سے یہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نجات فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف، اور میں سمجھتا ہوں اس حدیث کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے دل میں اللہ کے ذکر کی تڑپ بھی پیدا ہوگی اور اللہ کی یاد کی تڑپ بھی پیدا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، ایک بار کہہ دیا سبحان اللہ، جب بندہ ذکر الہی کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے، جب بندہ ذکر الہی کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ، یعنی اس بندے کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو۔ ادھر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا اللہ عز و جل کی معیت، اس کی رحمت، اس کے کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہو جایا کرتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں یہ ساتھ رہے، وہ ساتھ رہے، فلاں ساتھ رہے، فلاں ساتھ نہ رہے۔ جنگل میں چلے گئے کوئی ساتھ نہیں، بیابان میں چلے گئے کوئی ساتھ نہیں، بہت سارے ایسے سفر ہوتے ہیں جس میں انسان تنہا ہوتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ قبر میں گئے تو تنہا گئے، کوئی ساتھ نہیں۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے اور اپنے ہونٹوں کو اللہ کے ذکر کے لیے ہلاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی معیت، اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہوا کرتی ہے، اس کا کرم ہمارے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ ہر برائی کو تقدیر پر ڈال دیا جاتا ہے اور ہر اچھائی کو خود کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ تصور کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ جب تقدیر ہی میں ہمارے سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو اب ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا۔ یاد رکھیں تقدیر کے بارے میں جاننا ضروری ہے، تقدیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن تقدیر کے بارے میں بحث کرنے کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، نہ صدیق اکبر کو اجازت دی، نہ فاروق اعظم کو اجازت دی، نہ کسی صحابی کو، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا چند صحابہ تقدیر کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہذا امرتم، کیا میں نے تم کو ان چیزوں کا حکم دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے درمیان اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم تقدیر پر بحث کرو؟ اب میں یہ سمجھانا چاہوں گا انشاءاللہ کہ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم وہی کرتے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے، اس کو اچھی طرح سے آج ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ ہم وہی کرتے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے جو لکھ دیا ہم وہ کر رہے ہیں۔ مسئلہ در حقیقت یہ ہے کہ جو ہم کرنے والے تھے اللہ اس کو جانتا تھا، اس کے مطابق اس نے لکھ دیا ہے۔ ہم وہی نہیں کرتے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، ہم جو کرنے والے تھے اللہ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا تھا اور اس کے علم میں یہ بات تھی کہ میرا یہ بندہ یہ کرنے والا ہے، اس کے مطابق اس نے لکھ دی۔ اس کو میں بہت آج کے دور کے تقاضے کے اعتبار سے سمجھاؤں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر کوئی پرزہ بنایا جاتا ہے، پرزہ بنانے والا، انسٹرومنٹ بنانے والا وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس کام میں استعمال میں آئے گی۔ جب وہ جان لیتا ہے، تحقیق کر لیتا ہے کہ یہ چیز اس کام میں آئے گی، اس میں یہ خوبی ہے، توجہ چاہوں گا۔ جب ایک پڑھا لکھا انسان، سلجھا ہوا انسان، جیسے دواؤں کو لے لیجیے آپ، تو آدمی دوا بنانے سے پہلے یہ جانتا ہے کہ یہ دوا کس کام میں آئے گی، وہ اپنے علم سے اس چیز کو جان لیتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے انسٹرومنٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آدمی جو ایپ بناتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ ایپ کس کام کے اندر آئے گا، اسی کے اعتبار سے بناتا ہے۔ تو پروردگار جل جلالہ، بندہ جو کچھ کرنے والا تھا اس نے اپنے علم سے جان لیا،
اور پروردگار جل جلالہ نے اس کے مطابق اس کی تقدیر کو لکھ دی کہ یہ بندہ یہی کرنے والا ہے. ایک چیز اب اس کو میں سمجھاؤں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے بس میں کوئی طاقت نہیں، کسی کے پاس کوئی قوت نہیں، جو لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا. تو در حقیقت وہ تقدیر کی قسموں کو نہیں جانتے اور تقدیر کی ڈیفینیشن کو نہیں جانتے، چنانچہ وہ تقدیر کے سلسلے میں اس قسم کی بات کرتے ہیں. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تقدیر کی 3 قسمیں ہیں. اب میں پوچھوں گا، آپ مجھے جواب دیں گے کتنی قسمیں ہیں تقدیر کی؟ 3 قسمیں. ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق محض، اور ایک ہے تقدیر شبیہ مبرم. شبیہ بمبرم، تقدیر بمبرم، اور تقدیر محض. بس یہ ان 3 چیزوں کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں. تقدیر بمبرم کسے کہتے ہیں؟ تقدیر بمبرم اسے کہتے ہیں جو کچھ رب قدیر جل جلالہ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ ہو کر کے ہی رہے گا. اسے کہتے ہیں تقدیر مبرم. اسے کوئی خاصان بارگاہ بھی نہیں ٹال سکتا. یہ وہ تقدیر ہے کہ یہ کسی سے ٹلنے والی نہیں ہے. اب اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں. خاصان بارگاہ کو اللہ تعالیٰ اس قسم کی تقدیر جس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، مولا نے اپنے علم سے جو لکھ دی ہے، خاصان بارگاہ کو اللہ عز و جل اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے روکتا ہے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ایسی جگہ پہنچے جہاں قوم لوط بھی تھی اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی موجود تھے. اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم روزے سے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرشتوں نے افطار کرایا، حضرت اسحاق کی بشارت دی، اور اس کے بعد فوراً یہ بات بتائی کہ قوم لوط پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور قوم لوط تباہ ہو جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب قوم لوط کے بارے میں یہ سنا تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یجادلنا فی قوم لوط. میں تو قرآن کے اس لفظ کے بارے میں سوچتا ہوں تو عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کیا انبیاء کی شان ہے، کیا شان ہے. لوگ کہتے ہیں انبیاء کیا کوئی بھی پر نہیں مار سکتا، اور یہاں رب قدیر جل جلالہ فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط. قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے جھگڑنے لگے. باہر پڑھیے، نماز پڑھنی ہے، چلیے باہر پڑھیے. یہاں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے یجادلنا، وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے فی قوم لوط کے بارے میں. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء کو پر مارنے کی بھی گنجائش نہیں، ذرا دیکھو اللہ کیسے ناز اٹھاتا ہے اپنے نبیوں کہ انہیں مچلنے کی اجازت دیتا ہے کہ مچلو جس طرح سے تم مچلنا چاہو. لفظ جدال جھگڑے کے معنی میں آتا ہے. کس انداز سے حضرت ابراہیم مچلے ہوں گے. اور یہاں تھوڑی سی ایک بات اور بھی عرض کر دوں. قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ عز و جل سے معروضہ پیش کرنے لگے. اب قوم لوط جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور قوم لوط میں حضرت لوط علیہ السلام، ان کی فیملی اور کچھ لوگ ہی ایسے تھے جو ایمان والے تھے، باقی سب کے سب جو ہے وہ اللہ خیر فرمائے بہت شدید اور سخت ترین گناہوں میں گرفتار. لیکن نبی کی سوچ قرآن بیان کر رہا ہے، نبی کی فکر قرآن بیان کر رہا ہے کہ کسی انسان پر اگر کچھ ہو جائے تو نبی اس کو گوارا نہیں کرتے، وہ بھی عذاب میں گرفتار نہ ہوں، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اب دیکھیے قرآن نے آگے کیا کہا، فَأَعْرِضْ عَنْ هَذَا، اے ابراہیم اس سے تم جو ہے وہ دور رہو، اس کی عرض میرے سامنے نہ کرو. روک دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا گیا کہ قوم لوط کے بارے میں تم مجھ سے عرض کرنے اور معروضات پیش کرنے سے فَأَعْرِضْ عَنْ هَذَا، اس کے سلسلے میں آپ اعراض کریں، پرہیز کریں، نہ کچھ آپ مجھ سے کہیں. کیوں؟ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ إِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ،
یہ اللہ نے چونکہ قضائے مبرم ان کے بارے میں قلم فرما دی تھی اور یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہو کر کے رہے گا اور یہ تباہ ہو کر کے رہیں گے، برباد ہو کر کے رہیں گے، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ تو خاصان بارگاہ کو ایسے موقع پر عرض کرنے سے روک دیا جاتا ہے، اور یہ ہے قضائے مبرم جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور جو اٹل اللہ کا فیصلہ ہے اس میں کوئی خاصان بارگاہ بھی جو ہے وہ بارگاہ سمدیت کے اندر معروضات پیش مچلنے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن اللہ عز و جل ان کو روک بھی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم شب معراج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہیں، لیکن آواز تھوڑی سی بڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سرکار نے فرمایا جبریل یہ کون ہے جو میرے رب سے اس طرح سے باتیں کر رہا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا کہ حضور یہ اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کہ رب کے سامنے اس طریقے سے؟ اب جواب سنیے، جبریل امین جواب میں عرض کرتے ہیں حضور اللہ نے ان کے مزاج کے اندر کافی سختی رکھی ہے، اس لیے وہ اس طرح سے کلام کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ کے اندر پر مارنے کی گنجائش نہیں، میں کہتا ہوں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ انبیاء کے ناز اللہ اٹھاتا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنے رب سے بات کرتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ کہتا ہے جو کہتا ہے وہ مانتے ہیں۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مچل کل وہ بھی ناز برداری کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس طرز کلام کو اختیار کر لیتے اور اللہ ان کے ناز کو اٹھاتا بھی۔ چلیے تھوڑا سا یہ نہیں سمجھے تو اور ایزی سمجھا دوں، اور ایزی سمجھا دوں۔ آپ سوچتے ہوں گے اللہ سے جھگڑا کرنا، تو وہ جھگڑا جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں اس طرح سے نہیں، وہ ناز برداری کا انداز ہوتا ہے، وہ مچلنے کا ایک انداز ہوتا ہے، جیسا کہ اب سنیے ایک مومن کا کچا بچہ ورود میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے کچا بچہ انتقال کر جاتا ہے۔ کچا بچہ، اس نے دنیا دیکھی نہیں، اسے نہ باپ کا پیار ملا نہ ماں کا پیار ملا، کچھ بھی نہیں، پیدا ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب کل بروز قیامت یہ کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا، حدیث شریف میں اللہ سے جھگڑا کرے گا، مولا میں نے تو میری ماں کو بھی نہیں دیکھا، نہ باپ کا پیار پایا، میں نے تو کچھ نہیں پایا، آج تو مجھے جنت میں بھیج رہا ہے، میں جنت میں نہیں جاتا۔ کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا، حدیث شریف میں جدال کا لفظ آیا ہے، وہ کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا، میں جنت میں نہیں جاتا، اس لیے کہ جس ماں باپ کا پیار میں نے دنیا میں نہیں پایا، میں چاہتا ہوں وہ میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوں۔ حدیث شریف کے اندر ہے بچے کی ناف جو ہوتی ہے نا، اسی ناف سے بچے کو غذا پہنچتی ہے، اس ناف سے اللہ عز و جل اس بچے کے ماں باپ کو باندھ کر جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔